بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی مٹی کو گھر رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کربلا کی مٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں رکھنے کا حکم کیوں دیا۔ کربلا کی مٹی حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے کیوں لائے تھے؟ اس مٹی کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور 10 محرم کو اس مٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضرت اما عائشہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثات ام المومنین حضرت ام سلمہ سے مروی ہیں۔ آپ کا انتقال واقع کربلا کے بعد ہوا۔ آپ کے پاس کربلا کی وہ مٹی محفوظ تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے آپ کو یہ کہہ کر فرما کر دی تھی کہ جس روز میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی سرخ رنگ کی ہو جائے گی۔ سنی اور شیعہ روایات میں یہ واقعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے منسوب ہے۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام حسین گھر میں داخل ہوئے اور اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو نوازتے رہے۔ کافی دیر تک امام حسین علیہ السلام سینے سے نہ اترے تو میں قریب گئی تاکہ امام حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اٹھاؤں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، رہنے دو میرے حسین کو، جب تک اپنی مرضی سے نہ اترے انہیں میرے سینے سے جدا نہ کر۔ اور فرمایا دیکھو ام سلمہ، اگر کوئی ایک بال کے ساتھ جتنا بھی میرے حسین کو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر میں گھر سے باہر نکلی اور جب دوبارہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ خدا آپ کو کبھی نہ رلائے، پریشانی کیا ہے؟ اور جب میں نزدیک آئی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں خاک ہے اور آپ اسے دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اس خاک کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، ابھی مجھ پر جبریل نازل ہوئے اور یہ خاک دی اور مجھے بتا گئے کہ یہ کربلا کی مٹی ہے اور یہ وہ مٹی ہے جس میں میرے حسین مدفون ہوں گے۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو ایک شیشی میں ڈال کر سنبھال لو، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لو کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اس مٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا، عجیب خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ حسب فرمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک شیشی میں رکھا۔ جب سنا کہ امام حسین کربلا کی طرف سفر کا آغاز کیا ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی اور میں پریشان ہونے لگی اور آئے دن اس خاک کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن جب میں نے مشاہدہ کیا تو خاک میں خون شامل ہو چکا تھا۔ تب میں جان گئی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دوپہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں، آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، اسے میں مقتل گاہ حسین میں صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا پھر میں نے اس خواب کے وقت کو یاد رکھا تو معلوم ہوا کہ اسی وقت اور اسی دن امام حسین شہید ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا سے اگر ہم سبق حاصل کرنے کی بات کریں تو سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کر خود یزید بن جانا، سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کر چند کوڑیوں کے انصاف کو بیچ دینا، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج پر نہیں بلکہ حقائق پر ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک ترین واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی بلکہ اقتدار کی جنگ تھی۔
دو شخصیت کی جنگ نہ تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اسی لیے آج یزید کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے، یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ قربانی کا سلسلہ بہت پرانا ہے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اللہ پاک نے ہمیشہ اپنے پیاروں سے مختلف اشکال میں قربانی لی ہے۔ اللہ کے وہ بزرگ بندے جن سے اللہ پاک نے قربانی طلب کی اور وہ قربانی دے کر سرخرو ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی اپنی بیٹی کو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی شہادت سے باخبر کر دیا تھا۔ یوں دیکھا جائے تو یہ آزمائش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی بھی تھی، اسی لیے ان تمام پاک ہستیوں نے حضرت امام حسین کو اس بڑی قربانی اور آزمائش سے نپٹنے کے لیے ایسی فکری تربیت کی کہ آپ امام حسین کے قدم کسی صورت ڈگمگا نہ پائیں۔ امام حسین جن کا بچپن شہر علم کے کندھوں پر سوار ہو کر مور نبوت سے کھیلتے گزرا، امام حسین جو علم کے دروازے کا دربان رہے، امام حسین وہ جن کے لیے اللہ کے پیارے اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے، وہ حسین جن کی تربیت کائنات کی دو عظیم ہستیوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے کی، اس امام حسین کے علم و دانش کی انتہا کیا ہوگی۔ اسی علم کی وجہ سے آپ بہت دور تک نگاہ رکھتے تھے اور اس علم کی وجہ سے آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ آپ یزید سے جنگ کے ارادے سے یا اقتدار کی خواہش کے لیے کوفہ کی طرف محو سفر نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ ملعون یزید کو استحکام حجت کے لیے نصیحت دینے کے لیے اور کوفہ کے لوگوں کو دلجوئی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جب آپ کربلا کے مقام پر پہنچے تو اپنے رفاقہ کو کہا کہ یہیں خیمے لگا دو۔ اللہ پاک نے اپنے تمام پیغمبروں کو مختلف امتحانات سے آزمایا، کسی کو بھوک، کسی کو جان کا خوف، کسی کو مال کا نقصان، نفوس کی حفاظت، اولاد کی جدائی اور کسی کو پیاس کی شدت سے آزمایا۔ جان کا خطرہ بھی آپ کے سامنے تھا، ناموس بھی نشانے پر تھی، بھوک و پیاس سے نڈھال اولاد بھی آپ کے ساتھ تھی۔ دنیا میں بہادر سے بہادر شخص اپنے ساتھ ہر طرح کا سلوک برداشت کر لیتا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے جان و مال قربان کرنے کو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مگر کوئی بہادر سے بہادر شخص اپنی اولاد کو اپنے سامنے بھوک و پیاس اور گرمی کی شدت سے تڑپتے دیکھ کر اپنے حوصلہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ مگر یہ امام حسین تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی ذات پر دشمن کا ہر جبر برداشت کیا، بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے بھی دیکھا، اپنے ساتھیوں کو زخموں سے نڈھال بھی دیکھا۔ بیمار ساتھی بھی آپ کے سامنے تھے، بیٹیوں، بہنوں اور اپنی دوسری رشتہ دار خواتینوں کے چہروں سے ان کے اندر کا کرب بھی محسوس کیا۔ آپ نے ہر مصیبت کا، ہر تکلیف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسی لیے کہ آپ کو صرف اپنے رب کی رضا کی مقصود تھی۔ حق و باطل کی جنگ، یہ جنگ خیر کی بالادستی اور شرم کو ختم کرنے والی برپا ہوئی۔ اس کا مقصد دنیا کو یہ سبق دینا مقصود تھا۔ واقعہ کربلا ایک نظریہ حیات ہے، ایک مکتب فکر ہے جس کے اندر انسانیت کی پوری تاریخ پوشیدہ ہے۔ آج کے دور میں ہمیں کربلا سے سبق لیتے ہوئے ہمیں جابر اور فاسق حکمرانوں اور ظالم طاقتوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج امام حسین کی ذات کو عملی شکل میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے افکار کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پوری دنیا میں مسلمان آج سخت مشکل میں ہیں، مگر دنیا میں کہیں بھی آج مسلمانوں میں یزیدی طاقتوں کے خلاف کلمہ حق کہنے کی اہمیت نظر نہیں آ رہی۔ امام حسین اپنے بچے قربان کر دیے، مگر آج بھی حسین زندہ ہیں، ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی داستانیں آج بھی زندہ ہیں، حسن کا فلسفہ عشق بھی زندہ ہے۔ اپنا آپ سب کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، دنیا کے لیے بہادری اور استقامت کا ایک لاسوال سبق دے گئے۔ ہم اپنا آج بچانے کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ہمیں حضرت امام حسین کی قربانی کا واقعہ یاد ہے، مگر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اس قربانی کا نمونہ آج کے دور میں نظر نہیں آ رہا۔ صرف 10 دنوں کے لیے آپ کی یاد میں مجلسیں، جلوس اور محفلیں سجائی جاتی ہیں،
اگر مسلمانوں نے دنیا میں عزت سے جینا ہے تو انہیں امام حسین کے دیے گئے بہادری اور جانثاری کے اسباق کو اپنی پوری زندگیوں میں پوری طرح شامل رکھنا ہوگا، اور کربلا کی مٹی کو گھر میں رکھنا ویسے برکت، ویسے تبرک رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔